وہ مال کے 3rd فلور پر کھڑا فوڈ کورٹ میں بیٹھی یمنا کو دیکھ رہا تھا۔ دنیا کی نظر میں اشر خان زیادہ ایک سیلیبریٹی تھا، مگر حقیقتاً وہ ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا جسے اس مال کے افتتاح کے لیے خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی ہری آنکھوں کو یہ لڑکی پہلی نظر میں بھا گئی تھی۔ اس کے بارے میں پتہ لگواؤ، اس نے اپنے خاص آدمی کو ہدایت کی۔ کچھ دیر بعد وہ یمنا کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے غصے سے یمنا نے اسے تھپڑ دے مارا۔ میں کوئی آوارہ لڑکی نہیں ہوں، اپنے جیسی ڈھونڈو مسٹر۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اشر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتے سکون سے بولا، مس یمنا، تمہارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو مجھ سے نکاح کر لو یا پھر بنا نکاح کے ہی۔ یمنا نے فوڈ کورٹ میں انٹر ہو کر اپنا بیگ لا کر میز پر رکھا اور جینز شرٹ پہن کر ایپرن باندھے پیر اٹھا کر باہر نکل آئی۔ آج تم پھر لیٹ ہو گئی؟ علینا نے ہاتھ میں آئس کریم کی ٹرے اٹھائے پوچھا۔ یار بس کوئی رکشہ یا بس ہی نہیں مل رہی تھی، یمنا نے بیزاری سے بولا۔ جاؤ اس سے پہلے کہ مینیجر دیکھ لے۔ علینا بولتی ہوئی اپنے آرڈر کی ٹرے اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ یمنا تیزی سے آگے بڑھی اور ایک ٹیبل کے قریب پہنچ کر آرڈر لینے لگی۔ اس سے ڈر تھا اگر مینیجر نے اسے دیکھ لیا تو یقیناً لیٹ آنے پر اسے ڈانٹے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی آج کی تنخواہ میں سے بھی کچھ پیسے کاٹ لے۔ آرڈر لے کے وہ کچن میں آ گئی اور شیف سے گرل سینڈوچ، اسمال پیزا بنانے کو کہا۔ آرڈر بننے میں 15 منٹ لگتے، اس لیے وہ اگلا آرڈر لینے باہر آ گئی۔ دوپہر 3 سے لے کر رات 10 بجے تک وہ یوں ہی آرڈر لیتی رہی اور ڈیلیور کرتی رہی۔ 10 بجے چھٹی ہوئی تو وہ تھکن سے بے حال تھی، کیونکہ مال میں کافی رش ہونے کی وجہ سے فوڈ کورٹ میں لوگ آتے جاتے رہتے تھے تو کافی رش لگا رہتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی آف ہو گئی تھی اور اب وہ تھک کے چیئر پر بیٹھی ہوئی مینیجر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اسے ویکلی سیلری ملنی تھی لیکن مینیجر پتہ نہیں کہاں بزی تھا۔ یار میں تو سوچ رہی ہوں کسی آفس میں جاب کر لوں، اس سے اچھی جاب بھی ہوگی اور تنخواہ بھی زیادہ ہوگی، علینا نے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سوچنے سے کیا ہوتا ہے یار، جاب ملے بھی تو صحیح۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، میں نے کتنی بھاگ دوڑ کی لیکن کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں ملی تو یہی جاب کرنا پڑی۔ اسکول میں جاب مل رہی تھی لیکن ان کی سیلری بہت کم ہے، گورنمنٹ جاب تو خواب ہی سمجھو، یمنا نے اداسی سے کہا۔ یار پھر بھی کوشش تو کرتے ہیں نا، مجھے نہیں اچھا لگتا یہ ویٹر بن کر دوسروں کو کھانا سرو کرنا، لوگ تو ایسی عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، مرد کیا عورتیں بھی ایسے دیکھتی ہیں جیسے ہم ان کے غلام ہیں، علینا نے چڑ کے کہا۔ ہاں یار اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا، پر کیا کروں، اپنے ماں اور بھائی کے لیے مجبوری میں مجھے یہ جاب کرنا پڑ رہی ہے، ورنہ کبھی نہیں کرتی۔ تمہیں تو پتا ہے اسد ابھی چھوٹا ہے اور امی کو شوگر کی بیماری، گھر کا خرچ ابو کے بعد یہ سب میرے سر پر آن پڑا ہے، سب مجھے ہی کرنا ہے، اس لیے بنا نخرے کیے جہاں کام مل جاتا ہے کر لیتی ہوں، یمنا دکھ سے بولی۔ علینا نے بھی سر جھکا دیا، دونوں کے گھر کے حالات ایک جیسے تھے اور دونوں مجبوری میں یہاں جاب کر رہی تھیں۔ یار یہ مینیجر کہاں رہ گیا، میں نے سیلری لینی ہے، یمنا ادھر ادھر دیکھ کر بولی تو علینا بولی، یار وہ تو چلا گیا، اسے کچھ کام تھا، آدھے گھنٹے پہلے نکل گیا۔ کیا؟ لیکن مجھے تو ضرورت ہے یار، گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، سوچ رہی تھی پیسے لے کے کچھ سامان لے جاؤں گی گھر کا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، یمنا انتہائی پریشانی سے بولی۔ اچھا تم ایسا کرو، میرے پاس 1000 روپے ہیں، یہ رکھ لو، کل جب سیلری ملے گی تو دے دینا۔ علینا نے اسے پریشان دیکھ کر پرس میں سے 2000 روپے نکال کر دیے جو اس نے بل بھرنے کے لیے رکھے تھے، یہ سوچ کر کہ کل یمنا کو سیلری ملتی ہے تو وہ لوٹا دے گی، اس لیے اس نے ابھی یمنا کو دے دیے۔ یمنا نے اسے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا اور پیسے لے کے جلدی سے باہر نکل گئی۔ جانتی تھی ابھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، امی اور اسد دونوں بھوکے ہوں گے، اس کا ارادہ تھا تھوڑی بریانی لے جائے گی تو دونوں کھا کر گزارا کر لیں گے۔ وہ گھر پہنچی تو اسد سو گیا تھا، اس نے جلدی سے نان اور چھولے پلیٹ میں نکالے اور اسد کو جگانے لگی۔ بریانی کا ریٹ زیادہ تھا، وہ اسے مہنگی لگ رہی تھی تو اس نے چھوڑ دی اور ایک پلیٹ چھولے اور نان لے کر گھر آ گئی۔ اسد کو جگا کے کھانا دیا، امی کو کھانا دیا اور خود کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ یمنا نے اپنی امی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک فوڈ کورٹ میں ویٹر کا کام کرتی ہے، اس کی امی یہی جانتی تھی کہ وہ کسی ہوٹل میں کھانا بناتی ہے،
وہ یہ بتا کے اپنی ماں کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں ذرا پرانے خیالات کی تھیں، یوں مردوں کے بیچ میں گھوم کے ویٹر کا کام کرنا انہیں پسند نہیں تھا۔ پسند تو یمنا کو بھی نہیں تھا، مجبوری تھی۔ 2 کمرے کا چھوٹا سا گھر اپنا تھا، لیکن جینے کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے، جو زندگی کی ضرورتیں ہوتی ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے انہیں پیسے چاہیے تھے، اور وہ پیسے یمنا ہی کما کے لا سکتی تھی۔ اسد 6ٹھی کلاس میں تھا، یمنا نے سمپل BA کیا تھا۔ اچھی جاب کے آسرے میں وہ بہت خوار ہوئی، جاب تو نہ ملی۔ ادھر ادھر کچھ دن ٹیچنگ کرنے کے بعد وہ یہاں کام کرنے لگی۔ ٹیچنگ میں سیلری کافی کم تھی، اور یہاں کی سیلری اس کے مقابلے میں کچھ بہتر تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کوئی ڈھنگ کا کام مل جائے۔ پورا ہال عوام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انتہائی پرجوش تھے، کیونکہ آج ان کا پسندیدہ سنگر پرفارم کرنے والا تھا۔ وہ سب اشر خان زادہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ اسٹیج پر اس وقت کوئی لڑکی پرفارم کر رہی تھی، لیکن عوام کا ایک ہی شور تھا، انہیں اشر خان زادہ کی پرفارمنس دیکھنی ہے۔ جیسے ہی اس لڑکی کا گانا ختم ہوا اور اشر خان زادہ اسٹیج پر آیا، بلیک کلر کی برانڈڈ پینٹ شرٹ پر، گرے ہوڈی پہنے، آنکھوں پر لائٹ براؤن چشمہ لگائے، اپنے سیاہ خوبصورت سے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے، کلین شیو میں اشر خان زادہ جب اسٹیج پر آیا تو عوام بہت پرجوش ہو گئی۔ اشر خان زادہ نے سب کو ہاتھ ہلایا اور پھر سب کا پسندیدہ گانا سنا کر پورے اسٹیڈیم کو مدہوش کر دیا تھا۔ ایک گانے کے بعد ہی وہ چلا گیا تھا، حالانکہ پیچھے عوام ونس مور چلا رہی تھی، انہیں اس کے مزید گانے سننے تھے، لیکن وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ ایک گانا سنانے کے بعد سب کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسٹیج سے نیچے اتر گیا، اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ اپنی ویگو میں بیٹھا اپنے ولا جا رہا تھا، جہاں اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی۔ جیسے ہی وہ ولا میں پہنچا، وہاں بیٹھے ہوئے 2 انگریز فوراً اٹھ کر اس کے سامنے آئے اور گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا۔ مسٹر AK، ہمیں 2 کروڑ کے ہیرے چاہیے، فوراً مل جائیں گے، 1 کروڑ ایڈوانس دے جائیں۔ اشر خان زادہ بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر براجمان ہو کر بولا، لیکن بہت زیادہ سختی ہے کسٹم میں آج کل، ہم نے تو سنا ہے مال نہیں مل رہا۔ ایک انگریز بولا، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو مال وقت پر ڈیلیور کر دیا جائے گا، آپ بس ایڈوانس دے جائیں۔ اس کی بات پر دونوں انگریزوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے ہیرے نہیں، وہ کسی معمولی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں جسے وہ بآسانی سے پورا کر سکتا ہو۔ چند رسمی باتوں کے بعد وہ دونوں ایڈوانس دے کر چلے گئے، کیونکہ ان دونوں کو پتا تھا ایک دفعہ اگر اس نے کہہ دیا مال مل جائے گا تو مال مل جائے گا۔ دنیا کی نظر میں اشر خان زادہ ایک سنگر تھا، لیکن اصل میں وہ ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا، لیکن اس کی سچائی 1-2 لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ انڈر ورلڈ کی دنیا میں وہ AK کے نام سے مشہور تھا۔ اخبار میں کبھی اس کی کوئی تصویر نہیں چھپی تھی، دنیا صرف یہ جانتی تھی کہ AK ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے، لیکن کبھی کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا، کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، حتیٰ کہ پولیس کے پاس بھی اس کے خلاف کوئی ثبوت تو دور کی بات، اس کا کوئی اسکیچ تک نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے چہرے پر ایک ماسک لگائے ہوئے تھا، جسے ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے اتار دیا تھا۔ جو لوگ اس سے ڈیل کرتے تھے وہ لوگ تک اس کی اصل شکل سے واقف نہیں تھے، صرف ایک بناوٹی چہرہ تھا جو انڈر ورلڈ کی دنیا نے اس کا دیکھا تھا، اور وہ لوگ اسی کو سچ مانتے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ صرف ایک ماسک ہوتا ہے، اصل تو کچھ اور ہے۔ آج اسے ایک مال کی افتتاح کے لیے بلایا گیا تھا۔ ویسے تو اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن مال کے مالک نے اس سے بہت ریکویسٹ کی تھی تو وہ جانے کیا سوچ کر یہاں آ گیا۔ افتتاح کرنے کے بعد اس نے 3rd فلور پر یوں ہی نظر ڈالی تو سامنے موجود فوڈ کورٹ پر بیٹھی یمنا پر اس کی نظر پڑی۔ وہ سر تھامے بیٹھی تھی، اس کے سر میں بہت درد تھا۔ وہ آرڈر دے کر 2 منٹ چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اشر خان زادہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا، اس کی ہری آنکھوں میں پسندیدگی جھلکی۔ معلوم کرو یہ لڑکی کون ہے، اس نے اپنے خاص آدمی ولید سے کہا۔ باس کی بات پر ولید وہاں سے چلا گیا۔ 20 منٹ بعد وہ اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈال کے اطمینان سے چلتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ یمنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے غصے سے یمنا نے اسے تھپڑ دے مارا۔ میں کوئی آوارہ لڑکی نہیں ہوں جس سے تم اپنا دل بہلانا چاہتے ہو۔
اپنے جیسی ڈھونڈو مسٹر، جو تمہارا دل بہلا سکے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اشر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا۔ مس یمنا، تمہارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو مجھ سے نکاح کر لو یا پھر بنا نکاح کے ہی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یمنا غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ فوڈ کورٹ میں اس وقت 2-4 لوگ ہی بیٹھے تھے۔ ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اشر خان زادہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ یمنا کے کان کے قریب جا کر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، نہیں چلنا تو مت چلو، تمہارے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، جب تمہارا دل کرے تو تم آ جانا۔ اس کی بات پر یمنا خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ آپ اسد کو… نہیں، اسد نہیں، وہ بے ربط سا بولنے لگی۔ دیکھو، میرا تو ارادہ یہ ہے کہ نکاح کے بنا ہی… چلو نکاح ہی کر لیتا ہوں، تم تیار ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو وقت چاہیے، تب تک میں تمہارے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تاکہ تمہیں فیصلہ کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ اشر خان زادہ انتہائی سفاکی سے بولا تو یمنا رونے لگی۔ پلیز ایسے مت کرو، پلیز، وہ بہت چھوٹا ہے، مجھ پر رحم کرو۔ یار میں تو کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی تو کچھ فکر ہو، اسی لیے چاہتا ہوں کہ اسے چھوڑ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں، پر تم جانا نہیں چاہتی، اسی لیے اب اسے ساتھ لے کے جانا پڑے گا مجھے، حالانکہ میرا موڈ بالکل بھی نہیں ہے اسے لے جانے کا۔ تم میرا وقت ضائع کر رہی ہو۔ 1 منٹ ولید، ذرا اس کے بھائی کو تو لے کر آؤ، کچھ دن اپنا مہمان بناتے ہیں۔ اشر خان زادہ نے دور کھڑے مینیجر کو انگلی کے اشارے سے بلا کر کہا تو یمنا کی روح فنا ہو گئی۔ نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کریں، میری بیمار ماں تو مر جائے گی، نہیں پلیز ایسا مت کریں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ آس پاس کی میز سے 1-2 لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں لگ رہا تھا معاملہ سنگین ہے۔ اشر خان زادہ نے تیز نظر ان پر ڈالی۔ چلو میرے ساتھ، گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کے چل پڑا اور مجبوراً یمنا کو اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ بھاری قدموں سے روتے ہوئے اس کے پیچھے چلتی گئی۔ علینا نے اسے حیرت سے جاتے دیکھا۔ ابھی تو اس کی چھٹی میں بہت ٹائم تھا، یہ اچانک کہاں چل پڑی؟ رکو یمنا، کہاں جا رہی ہو؟ علینا نے اسے آواز بھی دی لیکن وہ روتے ہوئے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ لفٹ میں بھی اس نے اشر خان زادہ کی بہت منت کی، لیکن وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ گراؤنڈ فلور پر اتر کر اس کی BMW میں بیٹھ گئی۔ اب نکاح کرنا ہے یا بنا نکاح کے میرے ساتھ رہنا ہے، یا کچھ دن کے لیے تمہارے بھائی کو اپنا مہمان بنا لوں؟ اشر خان زادہ نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ دیکھو پلیز، رحم کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یمنا اس کے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، یار تم وقت ضائع کر رہی ہو، اپنا بھی اور میرا بھی۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارا نکاح کا موڈ نہیں ہے تو ویسے ہی گھر چلتے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نہیں پلیز، ایسے نہیں، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، وہ ایک دم بولی، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ اپنے بھائی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، وہ بھی کر لیتے ہیں تمہاری خوشی کے لیے۔ اتنی سی دیر میں پہلی بار اشر خان زادہ نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تو وہ خوبصورت سی مسکراہٹ دیکھ کر رہ گئی۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا، لیکن یمنا کو اس وقت تو اس سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں لگ رہا تھا، اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کیا ہوگا، کیا کرے گی؟ امی کو کیا بتائے گی؟ ان سے دوبارہ مل پائے گی یا نہیں؟ پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا لکھا ہے، یہ سوچیں اسے ہلکان کر رہی تھیں۔ گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ میرے ماں بھائی کیسے گزارا کریں گے؟ گاڑی میں بیٹھ کر بس وہ یہی سب سوچتی اور پریشان ہوتی رہی، جبکہ اشر خان زادہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک شاندار ولا کے سامنے رکی۔ نیچے اشر خان زادہ نے سختی سے کہا تو وہ ڈرتے ہوئے باہر آئی اور سامنے موجود خوبصورت محل کو دیکھا۔ محل اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ اشر خان زادہ کے پیچھے چلتی منہ کھولے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ فانوس، قیمتی ڈیکوریشن پیس، زمین پہ بچھا نرم قالین، ہر ایک چیز اپنی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سامنے والے روم میں بیٹھو، میں نکاح کا انتظام کرتا ہوں، اشر خان زادہ نے اپنے پیچھے کھڑی یمنا سے کہا، جو حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔
اس کی بات پر وہ چونک کے گھبراتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ ولید، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو اور نکاح خواہ کو بلواؤ۔ اشر خان زادہ نے اپنے مینیجر کو آواز دی۔ آدھے گھنٹے میں ہی نکاح کا انتظام ہو گیا تھا۔ وہ کپڑوں کے کئی شاپر تھامے ہوئے روم میں داخل ہوا تو یمنا پریشانی سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ جاؤ چینج کرو، اس نے سارے شاپر ہی بیڈ پر رکھ کے اسے کہا۔ یمنا کے ویٹر والے لباس سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ یمنا نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر شاپر میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ ایک شاپر میں سے سرخ جوڑا نظر آیا تو وہ حیران رہ گئی، پھر سمجھ گئی کہ یہ نکاح کے لیے ہی منگوایا گیا ہے۔ اس نے نکالا تو وہ سرخ رنگ کا بھاری کامدار فراک تھا۔ پیروں تک آتا ہوا وہ فراک لے کر سامنے نظر آتے دروازے میں گھس گئی۔ اشر خان زادہ نے بھی اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا فراک دیکھا تو وہ مسکرا دیا، پھر دل میں بولا، ولید کافی سمجھدار ہو گئے ہو۔ تم 15 منٹ بعد جب نکاح خوان کو لے کر روم میں آیا تو قدموں کی آہٹ پر یمنا نے چہرے پر دوپٹہ پھیلا دیا۔ اسے عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ سب کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ اشر خان زادہ روم میں آیا۔ سامنے سرخ جوڑے میں بیٹھی یمنا نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا اور دونوں ہاتھوں کو سختی سے ایک دوسرے میں بھینچ رکھا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا نکاح ہو گیا۔ سب لوگ کمرے سے نکل گئے، صرف اشر خان زادہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ نیٹ کے سرخ دوپٹے میں سے جب یمنا نے اسے اکیلے کھڑے دیکھا تو جلدی سے دوپٹہ پیچھے کر کے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، میں گھر جاؤں اب؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ تمہیں دور سے دیکھ کر میرا تم پر دل آ گیا تھا، اب ذرا نزدیک سے دیکھنے تو دو۔ کیا تم نزدیک سے بھی اتنی ہی پیاری ہو جتنی مجھے دور سے لگی تھی؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بولا، نہیں پلیز مجھے جانے دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ چلی جانا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا تو یمنا کی سانس رک گئی۔ اس نے اسے روکنے کی بھرپور کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ پیاسے ابر کی طرح اس کے بے آب دل کی زمین پر برسا تھا۔ کافی دیر بعد یمنا اس کا کندھا ہلا کر بولی، مجھے گھر جانا ہے، امی کے پاس۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اشر خان زادہ کو اس پر ترس آیا تھا۔ وہ ہنکارا بھر کر بولا، ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اس کے کہتے ہی وہ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ کمرے کے دروازے میں پہنچ کر وہ ایک دم رکی اور اپنے دلہن کے لباس پر نظر ڈالی۔ کچھ لمحے بعد جب دماغ نے کام کیا تو پلٹ کر پیچھے پڑے ہوئے شاپر میں سے ایک سادہ سا جوڑا نکال کے واش روم میں بند ہو گئی۔ اشر خان زادہ بیڈ پر لیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ جلدی سے باتھ روم سے نکلی اور بغیر اس پر نظر ڈالے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی ولید اس کے پیچھے بھاگا بھاگا آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ پار کرتی ولید نے کہا، میڈم ڈرائیور آپ کو چھوڑ دے گا، آ جائیں۔ نہیں میں خود چلی جاؤں گی، وہ خود سے بولی۔ 10:15 ہو رہے تھے اور اسے بس اپنے گھر پہنچنا تھا۔ میڈم آپ ایسے نہیں جا سکتی، آپ کو جہاں بھی جانا ہے ڈرائیور آپ کو چھوڑ دے گا۔ ولید نے اس دفعہ سختی سے کہا تو وہ رک گئی۔ ارد گرد دیکھا تو کئی مسلح گارڈ کھڑے تھے۔ گیٹ پہ موجود گارڈ بھی یقیناً اسے جانے نہیں دیتے، اس لیے وہ ولید کے کھولے ہوئے دروازے سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اپنے گھر سے کچھ دور اس نے گاڑی رکوائی اور خود کو نارمل کرتی گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو ایک پل کو حیران رہ گئی۔ یہ کس کا جوڑا پہنا ہے؟ وہ حیرت سے اس کے پہنے ہوئے لیمن سوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ امی یہ علینا نے دیا ہے، پچھلے مہینے میری سالگرہ تھی نا، تو اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے گفٹ دے گی۔ اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اب اس نے مجھے یہ جوڑا لے کر دیا اور ضد کر کے اپنے سامنے ہی پہنا دیا کہ میں دیکھوں سائز ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کمرے میں جاتے ہوئے ماں سے جھوٹ بولا تو امی خاموش ہو گئی۔ کمرے میں گئی تو اسد سو رہا تھا۔ اس نے جا کے بھائی کا ماتھا چوما اور پیار سے اسے دیکھنے لگی، جس کو بچانے کے لیے آج اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ کھانا کھا لو، میں نے آلو گوبھی پکائی ہے۔ اس کی ماں چارپائی پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، نہیں امی مجھے بھوک نہیں ہے، وہیں تھوڑا سا کھا لیا تھا، میں بس چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ کے لیے بنا دوں؟ نہیں میں نہیں پیوں گی۔ ماں کے انکار پر وہ جلدی سے باہر آ گئی۔ وہ ان کا سامنا کم سے کم کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہاں سے بہانہ بنا کر آ گئی تاکہ وہ سو جائیں، تبھی وہ کمرے میں جائے۔
کچن میں کھڑی یمنا سوچ رہی تھی یہ اچانک کیا ہو گیا ماں کو. اس کی شادی میں دلچسپی تھی، وہ اکثر اس کی شادی کا ذکر چھیڑ دیتی تھی، لیکن اسے شادی میں بھی دلچسپی نہیں تھی. وہ اپنی شادی کا کیسے سوچتی؟ اس کے سر پہ تو ماں بھائی کی ذمہ داری تھی، لیکن اب اچانک ہی اس نے شادی کر لی. کیا بتائے وہ اپنی ماں کو؟ اس نے کیوں شادی کی ہے؟ کیا وجہ تھی؟ سوچتے سوچتے جب وہ تھک گئی تو وہیں کھڑے ہو کر رونے لگی تھی. اس کے پاس اب رونے کے سوا کوئی حل بھی تو نہ تھا. دوسری طرف بیڈ پر لیٹا اشر خان زادہ فرصت سے سوچ رہا تھا، یہ اس نے کیا کیا؟ کہاں تو وہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتا نہیں تھا، اب اچانک سے ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا. وہ خود حیران تھا. اسے تو لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، آج پہلی بار اسے کوئی اچھا لگا اور فوراً ہی اس نے اسے اپنی زندگی میں شامل بھی کر دیا. بہرحال جو بھی تھا، لیکن وہ خوش بھی تھا اور مطمئن بھی. یمنا بہت خوبصورت ہے اور دور سے جیسی لگی تھی پاس سے اس سے کہیں زیادہ پیاری ہے، وہ خود سے کہتا مسکرا دیا. یمنا کی رات ساری سوئی جاگی سی کیفیت میں گزر گئی. اب صبح اٹھ کر وہ پریشانی میں تھی کہ وہ کیا کرے، جاب پر جائے نہ جائے، ماں کو سچائی بتائے یا نہ بتائے، اور وہ اس کا اچانک ہونے والا شوہر اگر آ گیا تو. بہت سارے خوف تھے جو اسے گھیرے ہوئے تھے. اسے اب یاد آیا تھا وہ اپنا چھوٹا سا موبائل اور پرس وہیں لاکر میں چھوڑ آئی تھی، اسے وہ بھی واپس لینے تھے. انہی سب سوچوں میں گھری وہ گھر کے کام کرتی رہی. اچانک 11 بجے دروازہ بجا. وہ تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی. ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا. سامنے ولید کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی. آپ کو سر نے بلایا ہے. وہ انکار کرنے والی تھی لیکن کچھ سوچ کر بولی، میں ابھی آتی ہوں. 5 منٹ میں ہی وہ ماں کو ضروری کام کا کہہ کر باہر کھڑی گاڑی میں آ بیٹھی. دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ہاتھ مروڑتے ہوئے اندر آئی تو سامنے لاؤنج میں بیٹھا اشر خان زادہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ جھجک کے دور ہی کھڑی ہو گئی. بیٹھو، اس نے نرمی سے کہا تو یمنا سامنے پڑے صوفے پر ٹک گئی. تم آج سے ویٹر کی جاب نہیں کرو گی، وہ سنجیدگی سے بولا. میں بھی وہ جاب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا. مجبوری میں گھر کا خرچہ چلانے کے لیے وہ جاب کرنی پڑ رہی تھی. وہ سر جھکا کر شرمندگی سے بولی، آج کے بعد تم وہاں نہیں جاؤ گی. پھر آپ مجھے کوئی اور جاب دلوا دیں، ورنہ میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ وہ پریشانی سے بولی. لہجے میں ایک امید تھی کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اسے کوئی اچھی جاب تو دلوا ہی دے گا. اس کی بات پر وہ مسکرایا اور بولا، تمہیں جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لو. میں آپ سے پیسے کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ حیرت سے بولی. کیوں، بیوی نہیں ہو کیا میری؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا تو یمنا خاموش ہو گئی. اشر خان زادہ نے جیب سے 5000 والے نوٹوں کی گڈی نکال کے ٹیبل پر رکھی اور بولا، یہ لو. اتنے پیسے دیکھ کر ہی یمنا کی آنکھیں پھیل گئیں. وہ فوراً بولی، نہیں، میں یہ پیسے کیسے؟ وہ پریشانی سے بولی، ٹھیک ہے، یہاں چکر لگاتی رہنا، اور یہ اس کی سیلری سمجھ لو. اس کی جھجک دیکھ کر وہ اطمینان سے بولا تو یمنا کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بولے، کیا کہے. وہ تو یہاں طلاق کی بات کرنے آئی تھی. اس نے سوچا تھا جیسے اچانک ہی نکاح ہوا اسی خاموشی سے ختم ہو جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اشر خان زادہ سے کچھ کہنے کی. یہ لو موبائل، اس میں میرا اور ولید کا نمبر سیو ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ولید کو فون کر دینا. اور اشر خان زادہ نے ایک مہنگے فون کا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. یمنا نے ابھی تک نہ پیسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور نہ ہی فون لینے کے لیے. وہ کہنا چاہتی تھی میں اتنا مہنگا فون نہیں لے سکتی. ایک دم خیال آیا، جب وہ خود اتنا امیر ہے تو مہنگا فون ہی دے گا نا، سستا سا فون تھوڑی لے کے دے گا. اس لیے خاموش ہو گئی. میں جاؤں؟ اسے لگا سب بات ہو گئی ہے تو اب اسے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، جاؤ. اشر خان زادہ اسے گہری نگاہ سے دیکھ کر بولا. وہ پلٹنے لگی تھی جب اس نے کہا، پیسے اور موبائل لے کر جاؤ. یمنا نے 5000 کی نوٹوں کی گڈی کو دیکھا، پھر اس میں سے چند نوٹ نکال کر موبائل کا ڈبہ اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی. اس کی حرکت پر اشر خان زادہ مسکرایا لیکن کہا کچھ نہیں. اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے رشتے کا کیا انجام ہوگا. اسے اس لڑکی کو ساتھ رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے، اس بارے میں وہ ابھی کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے یہ سب وقت پہ چھوڑ دیا تھا. یمنا باہر آئی تو ولید نے گاڑی کا دروازہ کھولا. وہ خاموشی سے بیٹھ گئی.
اس نے گاڑی بازار میں رکوائی، گھر کے لیے راشن لیا اور گھر آ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی ایسے اچانک؟ وہ کچن میں راشن رکھ رہی تھی جب پیچھے سے امی نے پوچھا۔ امی وہ ایک جاب کے انٹرویو کے لیے گئی تھی، مجھے جاب مل گئی ہے، بہت اچھی نوکری ہے، تنخواہ بھی اچھی ملے گی۔ وہ دال ڈبے میں ڈالنے کے بہانے رخ موڑ کے جھوٹ بولنے لگی۔ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا ماں سے جھوٹ بولنا، لیکن مجبوری تھی۔ یہ لیں امی، یہ 15,000 رکھ لیں، ایڈوانس سیلری لے کر آئی ہوں، گھر کا راشن ختم ہو گیا تھا اس لیے۔ اس نے ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے ماں کو پیسے دیے تو ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد یمنا نے گہری سانس لی اور سوچنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کر رہی ہے؟ کل سے اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب ایک خواب ہو، آنکھ کھلنے پر سب پہلے جیسا ہو جائے گا، لیکن کل سے اب تک کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ شام کو وہ لیٹی ہوئی سوچوں میں گم تھی جب فون کی آواز آئی۔ وہ حیران ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آواز سنتی باہر آئی تو کچن میں ڈبے کے اندر سے فون بج رہا تھا۔ اس نے بے دھیانی میں ڈبہ کچن میں ہی رکھ دیا تھا۔ اب فون کی آواز سن کے باہر نکالا تو سامنے اشر خان زادہ کالنگ سے نام جگمگا رہا تھا۔ کچھ ڈرتے گھبراتے ہوئے اس نے فون اوکے کر کے کان سے لگایا۔ کیا کر رہی تھی جو اتنی دیر سے فون اٹھایا؟ اس کے ہیلو کے جواب میں وہ فوراً بولا۔ لہجے میں کچھ سختی تھی۔ یمنا مزید گھبرائی، فون رکھ کے بھول گئی تھی، اب آواز آنے پہ ڈھونڈ کے کال اٹھائی ہے۔ اس نے فوراً سچ بتایا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ لہجہ کچھ نرم ہوا۔ کچھ نہیں، میں بھی کچھ نہیں کر رہا تھا، اس لیے تمہیں فون کر لیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، منگوا دیتا ہوں۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، پہلے ہی آپ نے بہت کچھ دے دیا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ لہجے میں تھوڑی مٹھاس لاؤ لڑکی، مجھے یہ انداز پسند نہیں ہے، وہ برہمی سے بولا۔ پسند تو آپ کو میں بھی نہیں ہوں، پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ فوراً بولی۔ کس نے کہا تم مجھے پسند نہیں ہو؟ تم تو مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، جبھی تو تم سے نکاح کیا ہے۔ اس نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ دیکھیں، آپ بہت امیر ہیں، آپ کے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی، آپ کی بہت لڑکیاں فین بھی ہیں، پھر آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہو کے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں پھنس گئی ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا میرے ارد گرد کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی لڑکیاں میری فین ہیں، بس تم مجھے اچھی لگی اس لیے تم سے نکاح کر لیا، اور کل کو دل بھر گیا تو اتنی ہی آسانی سے مجھے چھوڑ دیں گے؟ میری اہمیت کیا ہے آپ کے نزدیک؟ صرف ایک بے جان چیز، پسند آئی لے لی، دل بھرا پھینک دی، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ روتے ہوئے کہہ کر یمنا نے فون کاٹ دیا۔ سمجھ نہیں آیا کس سے کہے، کہاں جائے۔ یمنا کی بات پر اشر خان زادہ سن بیٹھا رہ گیا۔ اس کی کیا فیلنگز ہیں ابھی وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ لڑکی سے اچھی لگی تھی، اسے اپنے پاس چاہیے تھی، وہ اس کے قریب جانا چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، وہ اس نے کر لیا، لیکن اسے ابھی خود نہیں پتا تھا صحیح سے یمنا کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے یا نہیں، اور اگر رکھنا ہے تو کب تک۔ فی الحال تو یمنا کو چھوڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابھی وہ خود سوچوں میں تھا۔ بہرحال اسے یمنا کی بات اچھی نہیں لگی۔ اس کو یہ بھی برا لگا کہ یمنا نے خود کو ایک بے جان چیز کہا، جسے جب چاہے استعمال کیا اور جب چاہا چھوڑ دیا۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی جس کے ساتھ کی اس کے دل نے خواہش کی، جس کے وہ قریب گیا، اور اسے نہ یمنا کا ساتھ برا لگ رہا تھا، نہ خود کا اس کا قریب جانا، نہ ہی وہ اس نکاح سے بیزار تھا۔ کافی دیر وہ یمنا کو سوچتا رہا اور خود سے الجھتا رہا۔ اس کا دل یمنا سے بھرا نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی سوچوں سے تنگ آ کر وہ باہر نکل گیا۔ یمنا کافی دیر رو کے خود ہی چپ ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہ ناشتے سے فارغ ہوئی تھی کہ اشر خان زادہ کی کال آ گئی۔ گاڑی بھیج دی ہے، ابھی آ جاؤ۔ میں نہیں آ رہی، یمنا گھبرا کے بولی۔ چپ چاپ آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے سختی سے بول کے فون کاٹ دیا۔ یمنا جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسد کو کچھ نہ کر دے اس خیال سے وہ جلدی سے تیار ہو کے ماں کو آفس کا کہہ کر باہر نکل آئی، کہیں ڈرائیور دروازہ ہی نہ بجا دے۔ 2-3 قدم ہی چلی ہوگی، سامنے سے آتی گاڑی اس کے پاس رکی۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ ولا پہنچی تو ولید نے اسے اشر خان زادہ کے کمرے تک پہنچایا۔
وہ بہت ڈرتے گھبراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ یمنا دروازے پر ہی رک گئی۔ کیا ہوا؟ آؤ نا، اس نے ہاتھ بڑھا کے کہا تو یمنا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیا کام ہے؟ وہ گھبراتے لرزتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہاری یاد آ رہی تھی، اس لیے بلایا ہے، اب آ جاؤ، وہ خمار آلود لہجے میں ہاتھ بڑھا کے بولا۔ یمنا کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ وہ اپنی جگہ جمی کھڑی رہی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھا اور اس کے پاس آ کے اسے گلے لگا لیا۔ یمنا اور شدت سے رونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکتے اسے چپ کروانے لگا۔ وہ 2 گھنٹے بعد اشر خان زادہ کے گھر سے واپس لوٹ آئی تھی اور اب ایک پارک کے کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ نہ اس کی حالت تھی گھر جانے والی اور نہ وہ اس حالت میں گمسم سی گھر جانا چاہتی تھی، اس لیے پارک میں بیٹھی رو کر اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے، کیا کرے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور بس ہوئے ہی چلا جا رہا ہے۔ کافی دیر وہ وہاں بیٹھ کر روتی رہی، خود سے سوال جواب کرتی رہی۔ اب کیا ہوگا؟ اگر امی کو پتہ چل گیا تو میں آخر کب تک اس سے ڈرتی رہوں گی؟ اسد کی وجہ سے؟ کسی بھی سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے رونے، پریشان ہونے کے۔ کافی دیر بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے گھر چلی گئی۔ ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، لیکن اسے اشر خان زادہ کا فون نہیں آیا۔ وہ جو ہر روز لاشعوری طور پر اس کے فون کا انتظار کرتی تھی، اس کے بلاوے کی منتظر رہتی تھی، اب تو 10 دن ہو گئے تھے۔ اس کی طرف سے خاموشی ہی تھی۔ نہ ڈرائیور اسے لینے آیا اور نہ اس کا فون آیا، اور اب وہ کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ جب بھی فارغ ہوتی وہ اسے ہی یاد کرتی تھی۔ اس کا دل و دماغ پر ہر وقت اشر خان زادہ کے گرد ہی گھومتا رہتا تھا۔ کئی بار اس کے ذہن میں آیا کہ وہ ولید کو فون کر کے پوچھے، لیکن پھر رک جاتی تھی۔ کیا کہوں گی، کیسے پوچھوں؟ زبردستی کے شوہر کی فکر ہونے لگی۔ بے دھیانی میں وہ اسے یاد کرنے لگی تھی۔ بعض اوقات اسے خود پر شک ہونے لگتا، اسے اشر خان زادہ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اشر خان زادہ کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ یمنا اب اسے شدت سے یاد کرتی۔ روز وہ انتظار کرتی، لیکن نہ تو کوئی اس کا فون آتا اور نہ ہی اس ستمگر کا بلاوا آتا۔ اب وہ اپنی جاب کا جھوٹ نبھانے کے لیے روزانہ 3-4 گھنٹے کے لیے باہر جاتی۔ ماں سے اس نے کہہ دیا تھا کہ ایک کپڑے کی فیکٹری میں جاب کر رہی ہوں، بس کپڑا چیک کرنا اور انہیں کام سمجھانا ہوتا ہے، اس لیے جلدی واپس آ جاتی ہوں۔ ایک دن وہ باہر سے آئی تو اس کی ماں پرجوش سی بولی، تیرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، تیری آنٹی شاہدہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا ہے، لڑکے کی اپنی پرچون کی دکان ہے، مجھے تو یہ رشتہ بہت پسند ہے، کیا خیال ہے، ہاں کر دوں شاہدہ کو؟ ماں جوش میں لڑکے کی تعریفیں کیے جا رہی تھی اور وہ ہکا بکا سی ماں کا منہ دیکھ رہی تھی۔ دل تو پہلے ہی بہت بوجھل تھا اس ستمگر کی وجہ سے، اوپر سے رشتے کی نئی خبر نے اسے اور نڈھال کر دیا تھا۔ کچھ دیر وہ گھر میں بیٹھی روتی رہی۔ اس کے بعد خود پر ضبط نہ کرتے ہوئے اس سے 2 ٹوک بات کرنے چلی گئی، کیونکہ اس کا انتظار کرتے اسے بہت وقت ہو گیا تھا۔ نہ تو وہ فون کرتا تھا اور نہ ہی اسے بلاتا تھا، اس لیے وہ خود آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے آ گئی۔ آخر کیا جواب دے وہ ماں کو، رشتے کا کیا بتائے، وہ کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ پریشان ہو کے گھر سے نکلی۔ وہ ولا کے اندر پہنچی تو پتہ چلا اشر خان زادہ 1 مہینے سے ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ پار کرنے لگی، سامنے ہی اسے وہ ستمگر آتا ہوا دکھائی دیا۔ یمنا تو رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو پاکستان آتے ہی سوچ رہا تھا کہ یمنا کو ملنے کے لیے بلوائے گا، اسے اپنے ہی گھر میں اسے یوں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ حیرت کا بت بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پہلے ہوش اشر خان زادہ کو آیا تھا۔ یمنا کو سامنے دیکھ کر وہ بھرپور طریقے سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گیا۔ یمنا بھی اس کے پیچھے کھنچتی چلی گئی۔ کمرے میں لے جا کر اس نے یمنا کو گلے لگانا چاہا، لیکن یمنا نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کر دیا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ جب دل چاہتا ہے بلا لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے خود سے دور کر دیتے ہیں۔ نہیں رہنا میں نے آپ کے ساتھ، آپ کا کوئی پتہ نہیں، شادی ہو رہی ہے میری، آپ اپنے سیر سپاٹوں میں گم رہیں، آپ کو میری کیا فکر؟ وہ روتے ہوئے اشر خان زادہ سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولنے لگی، جان سے مار دوں گا کسی نے تم سے شادی کا سوچا بھی تو۔ پل میں ہی اشر خان زادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن یمنا اپنے دکھ میں اس کا غصہ محسوس ہی نہ کر سکی۔ رہنے دیں گے بہانے بازی،
مجھے بتائیں امی سے کیا کہوں، وہ تو میرا رشتہ پکا کر رہی ہیں۔ وہ اشر خان زادہ کا ہاتھ پکڑ کے روندھی آواز میں بولی۔ کسی اور کے ساتھ رشتہ پکا ہونے کے خیال سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اشر خان زادہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بات اگر یمنا کی ماں کی نہ ہوتی تو ایسی بات کرنے والے کو اب تک اڑانے کا حکم دے چکا ہوتا۔ کچھ کرے نا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ یمنا کی ایک ہی رٹ تھی، تم فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ وہ روتی یمنا کو تسلی دیتا پریشان ہوا۔ یمنا روتے ہوئے اس کی باہوں میں بکھر رہی تھی۔ وہ نرمی سے تسلی دے رہا تھا۔ سر، کھانا؟ ملازم نے ڈور ناک کر کے پوچھا۔ چلو رونا بند کرو اور کھانا کھاؤ، وہ پیار سے بولا۔ نہیں کھانا، وہ منہ بسور کر بولی۔ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ وہ یمنا کا چہرہ ہاتھوں میں لے کے پوچھنے لگا۔ یمنا نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے کھانا روم میں منگوا کر زبردستی یمنا کو تھوڑا سا کھلایا، پھر بولا، تمہیں واپس جانے کی ضرورت نہیں، یہیں رہو۔ نہیں، امی کو ہمارے نکاح کا نہیں پتا، وہ پریشانی سے بولی۔ ٹھیک ہے، کل میں تمہیں لینے آؤں گا، انہیں بتا بھی دوں گا ہمارے بارے میں۔ نہیں، امی تو مجھے جان سے مار دیں گی اگر انہیں پتا چلا یوں میں نے چھپ کے نکاح کیا ہے، یمنا خوف سے بولی۔ پھر میرے پاس ایک ہی حل ہے، تم یہیں رہو، تمہارے امی اور بھائی کو بھی اٹھوا کے یہیں بلا لیتا ہوں۔ اشر خان زادہ نے بات ہوا میں اڑاتے لاپرواہی سے کہا تو وہ گھبرا کر بولی، نہیں، پھر تو وہ ایسے آپ کو کبھی اپنا داماد نہیں بنائیں گی۔ میں کل آ کر تمہاری امی سے بولتا ہوں اپنی بیٹی مجھے دے دیں۔ وہ چڑ کے بولا تو یمنا ایک دم بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ کل آ کے امی سے ہماری شادی کی بات کریں۔ ہماری شادی تو ہو گئی ہے، اشر خان زادہ فوراً بولا۔ وہ کوئی شادی تھی زبردستی آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا، اب آ کے امی کے سامنے مجھے رخصت کروا کے لائیں۔ یمنا چڑ کے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اوہو، دوبارہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، کہیں تمہارا دل تو نہیں آ گیا مجھ پہ؟ وہ ہنس کے اسے چھیڑنے لگا تو یمنا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اشر خان زادہ نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا جو صاف اس کے دل کا حال عیاں کر رہا تھا۔ وہ کھل کے مسکرایا اور نرمی سے یمنا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ بے فکر رہو، کل ہی آتا ہوں تمہارے گھر اور تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں گا۔ اس کی بات پر یمنا ہلکی پھلکی ہو کر اس کے سینے سے لگی مسکرانے لگی۔ اگلے دن وہ صبح ہی ولید کے سامنے یمنا کے گھر پہ موجود تھا۔ ولید نے اس کی طرف سے بات کی، یہ ہمارے باس ہیں، یہ مشہور سنگر بھی ہیں اور ان کی کئی فیکٹریاں بھی ہیں، یہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ولید کی بات پر یمنا کی ماں نے حیرت سے سامنے بیٹھے اس خوبرو مرد کو دیکھا۔ 3 پیس میں، کلین شیو میں، وہ خوبصورت سا لڑکا انہیں پہلی نظر میں ہی اچھا لگا۔ دروازے پر کھڑی اس کی بڑی گاڑی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ کتنا امیر ہے۔ پھر یمنا نے انہیں رات کو یہ کہا تھا کہ میرے باس گھر رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ اچھے ہیں، باقی آپ جو بھی فیصلہ کریں۔ اس کے چہرے کے رنگوں نے ماں کو سمجھا دیا تھا کہ بیٹی کی مرضی بھی شامل ہے، اس لیے انہوں نے چند منٹ سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ ٹھیک ہے، کل ہی یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اشر بولا تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کل؟ اتنی جلدی؟ لیکن تیاری کیسے ہوگی؟ آپ بے فکر رہیں، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے انتظام ہم خود کر لیں گے، آپ نے ہاں کر دی یہی بہت ہے۔ یمنا اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اشر خان زادہ نے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ یمنا شرمائی سی کھڑی تھی۔ اشر مسکراتے ہوئے ولید کے پیچھے بھاگتے نکل گیا۔ 2-3 گھنٹوں میں ہی گھر میں مٹھائی، فروٹ، سونے کے سیٹ، ڈائمنڈ کے سیٹ، انتہائی بیش قیمت عروسی لباس، جوتے، چوڑیاں، میک اپ، غرض کے ہر چیز تھی جنہیں دیکھتے ہوئے ان تینوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ اس کی ماں نے بے ساختہ اس کے اچھے نصیب پر خدا کا شکر ادا کیا۔ یمنا نے اشر خان زادہ کو کال ملائی جو پہلی ہی بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ مجھے آپ سے کہنا تھا، امی اور اسد میرے بنا کیا کریں گے؟ گھر کا خرچ تو میں چلا رہی تھی، میرے بعد ان کا کیا ہوگا؟ تم فکر مت کرو، میں انہیں خرچہ بھیجتا رہوں گا، اشر خان زادہ نے نرمی سے کہا۔ نہیں، امی بہت خوددار ہیں، وہ نہیں لیں گی۔ پھر ہم انہیں یہاں لے آئیں گے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا امی مانیں گی،
چلو پھر اس کا بھی کوئی حل سوچتے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ اشر خان زادہ نے نرمی سے کہا تو یمنا مطمئن سی ہو گئی۔ اسے یقین تھا وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ اگلے دن گلی کو بہترین انداز میں سجا کے وہیں نکاح کا انتظام کیا گیا۔ پورے محلے کو نکاح پر بلایا گیا تھا۔ کھانے میں کئی آئٹمز تھے۔ اسد اور اس کی امی کے بہترین سوٹ جوتے کے ساتھ صبح ہی بھیج دیے گئے تھے۔ یمنا کا نکاح ایسے ہوا جیسے کسی شہزادی کا نکاح ہو۔ یمنا خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ سب رشک کر رہے تھے اس پر۔ اشر خان زادہ اسے محبت سے رخصت کروا کے اپنے ولا لایا تھا۔ جب وہ اشر خان زادہ کے ساتھ روم میں داخل ہوئی تو وہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ شام سے اسے جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ پہلے ان کے گھر پر ہی نکاح کا انتظام، سارے محلے کو دعوت دینا، اس کی پوری تیاری کے ساتھ اس کی ماں بھائی کی بھی بہترین شاپنگ، اور اب بیڈ روم بھی ایسے سجا ہوا تھا جیسے نئی نویلی دلہن کا ہونا چاہیے۔ اتنا احساس، اتنا خیال دیکھ کر یمنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھلا کب تصور کیا تھا کوئی اس کے لیے اتنا کرے گا، اس کی اتنی فکر کرے گا، اتنا خیال رکھے گا۔ اشر خان زادہ نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھے امید نہیں تھی آپ اتنا کچھ کریں گے۔ یمنا روتی ہوئی سوں کر کے بولی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ پتا تو خود مجھے بھی نہیں تھا کہ میں تمہارے لیے اتنا کچھ کروں گا یا پھر کسی بھی لڑکی کے لیے اتنا کچھ کروں گا۔ بس یہ سب کچھ خود بخود ہوتا چلا گیا۔ ویسے اس سب کے لیے تمہیں ولید کا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ سب اس نے کیا ہے۔ اشر خان زادہ شرارت سے بولا، ولید کو میری طرف سے شکریہ کہنا، اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اشر کی بات پر وہ بدمزہ ہو کر بولی، تمہیں میرا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ میں نے ولید سے کروایا ہے۔ میں نے تمہیں اہم سمجھا تو یہ سب کچھ کروایا ہے۔ اگر میں تمہیں اہم نہیں سمجھتا تو ولید تمہارے لیے یہ سب کبھی نہیں کرتا۔ اشر خان زادہ نے اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بات کو کلیئر کیا تو یمنا اس کا منہ دیکھنے لگی۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ۔ اگر اشر خان زادہ یہ سب نہ کرنے کو کہتا تو ولید کو کیا پڑی تھی کہ وہ یہ سب کچھ خود سے کرتا۔ آپ نے میرے لیے یہ سب کیوں کیا؟ یمنا نے دل میں مچلتے ہوئے سوال کو لفظوں میں ڈھالا۔ اس کا دل یہ مان چکا تھا کہ وہ اشر خان زادہ سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اشر خان زادہ کے دل میں کیا ہے، اور اب اس کا دل پوری شدت سے محبت کا جواب محبت سے چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے پوچھ لیا، میں کیا کہوں؟ مجھے خود بھی نہیں پتا کب میرا دل تمہارے ساتھ کی تمنا کرنے لگا۔ مجھے لگا تم مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی ہو، تو یہ وقتی اٹریکشن ہے۔ کچھ دن میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا تو تم سے دل بھر جائے گا، لیکن کچھ دن جو میں نے تمہارے بغیر اٹلی میں گزارے ہیں، میں بتا نہیں سکتا میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ تب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے تم اپنی زندگی میں ہر صورت چاہیے ہو، اور اب میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اس کی بات سنتی یمنا کا دل اندر تک سرشار ہو گیا، یہ جان کر کہ مجبوری میں بننے والا رشتہ اب وہ دونوں عمر بھر نبھانے والے ہیں۔ اچانک اسے خیال آیا تو پوچھنے لگی، آپ کی فیملی یا آپ کی زندگی میں مجھ سے پہلے کوئی ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک ڈر سا تھا۔ اگر کوئی ہوئی تو اس کی زندگی میں پھر میں کیا کروں گی؟ میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے، اور میری زندگی میں بھی کوئی نہیں ہے۔ تم میری زندگی کی وہ واحد لڑکی ہو جسے دیکھ کر اسے حاصل کرنے کا دل چاہا، اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا، اور اب میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھ سے کبھی دور نہ جاؤ۔ مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں، لیکن میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں اب تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اشر خان زادہ نے پیار سے یمنا کو سینے سے لگا کے کہا۔ یمنا بہت خوش ہوئی، اس کا دل خوشی کے مارے آسمان میں اڑنے لگا۔ یہ ولا میں نے تمہارے نام کر دیا ہے، میری طرف سے تمہاری شادی کا گفٹ ہے۔ اشر خان زادہ نے سامنے ٹیبل پر موجود فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو یمنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کہاں وہ غریب ویٹر جو چند ہزار کے لیے پورا مہینہ محنت کرتی تھی، اور اب کہاں یہ اتنا مہنگا ولا اس کے نام کر دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ بس کرو جانے من، میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، تم تو ایک ولا کے لیے اتنا سوچنے لگی۔ اشر خان زادہ نرمی سے کہتے ہوئے اس کے گلابی چہرے پر جھکا تو یمنا نے مسکراتے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
2 دن بعد ہی اشر خان زادہ نے ان کے گھر میں ہی ایک بڑی سی دکان بنوا کر اس میں لیڈیز سامان اور کپڑے بھر دیے تھے۔ یمنا کی ماں نے جب ان سب کے لیے انکار کرنا چاہا تو اشر خان زادہ بولا، یہ میں نے آپ کو قرض دیا ہے، آپ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی کر کے چکا دیجیے گا۔ یہ سن کر یمنا کی ماں خاموش ہو گئی۔ اشر خان زادہ کی اس انداز میں مدد پر یمنا بہت خوش ہوئی اور اس کے دل میں اشر خان زادہ کے لیے قدر و محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔